إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کو انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ بنایا ہے، لیکن کسی انسان پر، مسلمان پر یہ فرض نہیں کہ وہ مکمل پورا دین فقاہت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سیکھے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ وہ دین کی بیسک جو نالج ہے، بیسک جو علم ہے، اس کو سیکھ لے تاکہ وہ زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے۔ یوں تو قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جو انتہائی ضروری اور اہمیت کی حامل ہیں، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے 7 ایسی احادیث رکھوں گا، اگر انسان ان احادیث کو غور اور توجہ کے ساتھ پڑھے، سمجھے اور پھر اپنا جائزہ لے، یقین جانے یہ 7 احادیث آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے۔ آپ ایک ہفتے بعد مسجد کے اندر آتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم آ کے اشعار سنیں، قاری صاحب کی آواز سنیں تو بس واہ واہ کر کے چلے جائیں۔ ہم یہ جو جمعہ ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم قاری صاحب سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے کچھ سیکھ کر جائیں۔
کیا فائدہ؟ 20 سال سے علماء کرام جمعہ پڑھا رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، سننے والے واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن مقتدیوں سے جب غسل کا بھی طریقہ پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے خطبہ جمعہ کو، بیانات کو، خطابات کو کان کا چسکا بنا لیا ہے۔ بس ہم خطبہ جمعہ اس کو علمی طور پر نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی عالم آئے، وہ پنجابی ہو یا اردو ہو، اس کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا کریں تاکہ اپنے اعمال کو ہم درست کر سکیں۔ یہ کوئی سخت بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم اتنے سالوں سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا سیکھا ہے آج تک؟ کتنی دینداری، کتنی احادیث مصطفیٰ یاد کی، کتنی قرآن مجید کی آیات ہم نے سمجھی۔ ہمیں یہ خیال ہی نہیں، آتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، نہ دل بدلتا، نہ ایمان بدلتا، نہ اعمال بدلتا۔ خیر، 7 ایسی احادیث اگر آپ ان پر غور کریں، توجہ کریں تو یقین جانیں وہ آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ پہلی حدیث روایت صحیح البخاری کے اندر ہے۔ روایت کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی جبیر بن مطعم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، ہم اچھا اخلاق کن کے ساتھ رکھتے ہیں؟ جن کے ساتھ ہمیں مطلب ہو۔ ہم تعلق کس کے ساتھ رکھتے ہیں؟ جن کے ساتھ ہمیں مطلب ہو، ورنہ ہم تعلق نہیں رکھتے۔ اس حدیث کو غور کریں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث لا يدخل الجنة قاطع۔ لوگوں یاد رکھو، جو شخص قطع تعلق کی کرتا ہے، رشتے ناتے توڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑے بڑے ایسے نمازی میں نے دیکھے، اول صف کے نمازی، لیکن رشتوں کے اندر انتہائی قسم کے غلط، اور جن کو کہنا کہ دنیا کے پرلے درجے کے برے انسان ہیں۔ نمازی داڑیاں رکھی ہیں، رشتہ داریاں نہیں نبھاتے۔ رشتہ داریوں کی بات آئے تو ایک چھوٹی سی بات پر، کیا بات ہوئی جی ہماری بہن نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخ کون سی رکھوں، اب سے میری بہن کے ساتھ جینا مرنا ختم۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ صرف اللہ کے لیے جو محبت اور بغض ہوتا ہے، اس کے لیے پوری زندگی بغض رکھا جا سکتا ہے، نفرت رکھی جا سکتی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ کوئی گستاخ صحابہ ہے، کوئی نبی کریم کی توہین کرنے والا ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کی حدود کو پامال کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے تو چلے اللہ کی رضا کے لیے ہم دوری اختیار کریں، نہ ملیں، قطع تعلقی اللہ کے لیے۔ ذات کی وجہ سے، ذاتی انات کی وجہ سے جو شخص کسی کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا، توجہ دلائی؟ اپنے دوستوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ نہیں جی کوئی رشتہ نہیں ہمارا تمہارے ساتھ، حالانکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک ماں اور باپ کی اولاد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھے، بھائی مر گئے، بہنیں جنازے میں نہیں گئیں، کیوں؟ بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی کوئی چھوٹا سا معاملہ، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا۔ بس اللہ کے بندو، یہ مسلمان ہو، یہ کلمہ پڑھتے ہو، یہ نبی کریم کو اپنا نبی مانتے ہو؟ نہیں، نبی کریم تو جوڑنے کے لیے آئے تھے، تو فرقہ بازی کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں اگر ہم اس حدیث پر غور کریں، ہماری زندگی کے کتنے معاملات حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔
ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی. توجہ تو کریں, کتنی محبتیں ہوں گی ہماری پھر جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے ایک تعلق کو مضبوط دیوار کی طرح بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے والا بنا دے, اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. آئیے آگے چلیے. دوسری حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیتی فی ربض الجنہ لمن ترک مراء وان کان محقا. لوگوں, اگر تم چاہتے ہو تمہاری پراپرٹی جنت کے اندر ہو, تمہارا محل جنت کے اندر ہو, ایک کام کر لینا, ایک کام کر لینا. کیا کام ہے اللہ کے رسول جی؟ کام یہ ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ جھگڑا کرو, لڑائی کر بیٹھو, اگر حق پر بھی ہو تو اپنے حق کو سائیڈ پر کر کے جھگڑا ختم کر دینا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک جانب تمہیں محل کی بشارت دیتا ہوں. جنت کا محل کتنا وسیع اور عریض ہوگا. ابو سعید خدری کی روایت طبرانی کبیر کے اندر ہے, جنت کا محل ہمارے گھروں کی طرح نہیں ہوگا, ہمارے بادشاہوں کے محل کی طرح نہیں ہوگا. اس محل کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, اس کے اوپر جو رنگ و روغن ہوگا وہ کستوری کا ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ہمارا کسی سوسائٹی کے اندر, کسی کالونی کے اندر گھر ہو, سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہو, وہاں لکھا ہو غیر ممنوع افراد کا داخلہ منع ہے, آپ جا سکتے ہیں اندر؟ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کا اس کالونی میں گھر کوئی نہیں. اور جس کا گھر جنت میں ہو, جس کی پراپرٹی جنت میں ہو, رستے کے اندر فرشتے ملیں, پوچھیں کہاں جا رہے ہو, کہو میں اپنے گھر جنت میں جا رہا ہوں, فرشتے روکیں گے؟ دنیا کے اندر کسی سوسائٹی کے اندر گھر لے لو, سیکیورٹی گارڈ نہیں روکتے, اور جس نے جنت میں گھر لے لیا اس کو فرشتے روکیں گے جنت سے جانے سے؟ کیا کرنا ہے؟ جھگڑا ہو جائے ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جائے ہو جاتی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کر لیں. میں ضمانت نہیں دے رہا, میرا باپ ضمانت نہیں دے رہا, دنیا کا سب سے سچا انسان جس کی بات اتنی سچی کہ پتھر پر لکیر, ساری دنیا کے سچے مل جائیں تو میرے پیغمبر کی ایک حدیث کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سچے پیغمبر نے فرمایا, جس سچے پیغمبر نے کہا تھا اللہ ہے, ہم نے کہا اللہ ہے. جس سچے پیغمبر نے کہا مجھ پر قرآن اترتا ہے, ہم نے کہا آپ پر اترتا ہے. اسی سچے پیغمبر نے کہا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ایک جانب میں محل کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں, اگر ہم اس حدیث کو بھی دیکھیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی, زندگی بدل جائے گی, خوشنما ہو جائے گی. آگے چلیں. تیسری حدیث. لوگ سوال کرتے ہیں, بڑی پریشانی ہے, معاشی حالات بہت تنگ ہیں, معاملات بہت سخت ہو چکے ہیں, تنخواہیں تھوڑی ہیں, گزارا نہیں ہوتا, کیا کریں؟ پہلے تو ایسا تھا ایک کمانے والا تھا, سارا گھر کھانے والا تھا, اب ایسا ہے سارا گھر کماتا ہے پھر بھی روتے ہیں, کیا کریں؟ سوال کرتے ہیں لوگ. اس حدیث پر اگر غور کر لیں, یقین جانیں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. حدیث روایت کرنے والی ابو ہریرہ ہیں, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے,
اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ اللہ کے رسول کیا ہوگا جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا املا صدرک غنًا واسد فقرک، اللہ تجھے غنی کر دے گا، تیری محتاجی کو دور کر دے گا، تیری فقیری کو دور کر دے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ۔ ترمذی کی روایت ہے، اگر تم اللہ کے لیے خود کو فارغ نہیں کرو گے، عبادت کے لیے رب کی وقت اور ٹائم نہیں نکالو گے، میرا رب تم پر ایسی مصروفیت مسلط کر دے گا، ایسی ضلالت مسلط کر دے گا، صبح سے لے کر شام تک کماؤ گے، تمہارا پورا نہیں پڑے گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم سارا دن کماتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اذان ہو جاتی ہے مسجد میں نہیں آتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی کاروبار کا ٹائم ہے، جی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں اس کو ناراض کرتے ہو، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ میرے پیغمبر کی سچی حدیث ہے، سارا دن کماؤ گے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں، تمہارا رزق کافی ہوگا نہیں، تمہارے لیے مانگتے پھرو گے۔ فرض نماز کا ٹائم ہو جائے، عبادت کا ٹائم ہو جائے، ترک کر دو سب کچھ، اپنے رب کے حضور آ جاؤ، اس رب نے تمہیں ہزاروں گنا نیکیاں دینی ہیں، ہزاروں گنا رزق دینا ہے۔ امام حسن بصری کا ایک قول ہے، لوگ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے، یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات المفاتح کے اندر لکھا ہے، امام غزالی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اے میرے بندے داؤد، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، اگر تو تابع کر دے اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کروں گا وہ بھی، اور کافی ہو جاؤں گا اس کے جو تیری چاہت ہے، پس ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، بھاگا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے اور مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، یاد رکھ تجھے میں ذلیل و رسوا کر دوں گا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے، بس یاد رکھ ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ اب بتائیں، اللہ تو کہہ رہا ہے ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، اگر تم میری چاہت کے پیچھے بھاگے گا میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم دنیا کے پیچھے گدھے کی طرح بھاگتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے۔ رزق کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں، جس رب نے دینا ہے اس سے نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے روتے ہیں ہمارا پورا نہیں پڑتا، اس رب کے سامنے آؤ۔ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، روایت کرنے والے سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اے لوگو سنو، تمہارا رب بہت حیا کرنے والا ہے اور بہت سخی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس رب تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگے اور وہ خالی لوٹا دے۔ تمہارا رب تو وہ ہے۔ اس رب کو کبھی غم سنایا؟ اس رب کو کہا یا اللہ بڑی پریشانی ہے، گھی بہت مہنگا ہو گیا، حکمرانوں پر باتیں ہم کر لیتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ تبصرے کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا حال سنا دیتے ہیں، کبھی رب کو حال سنایا؟ کہا رب کو؟ ہم تو ہماری یہ منٹیلٹی بن چکی ہے، اگر ہماری چابی گم ہو جائے نا بائک کی، ہم کہتے ہیں یار چابی کدھر گئی، چابی کدھر گئی؟ کس کو کہتے ہیں؟ یار چابی کدھر گئی؟ کبھی یہ کہا یا اللہ میری چابی کدھر گئی، یا اللہ میری چابی کدھر گئی؟
کبھی اللہ کو یاد کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوستوں یاروں کو، ماؤں بہنوں کو، اپنے باپ کو، عزیزوں کو یاد کرتے رہتے ہو، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے رب کو یاد کر کے دیکھو، اللہ کی قسم میرا رب وہاں سے عطا کرے گا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ لوگ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ کس کے آگے بات کرتے ہو؟ کبھی اللہ کے سامنے بیٹھو، وقت نکالو، اپنے آپ کو فارغ کرو رب کے لیے۔ اللہ کی قسم میرا رب تمہاری زندگی سے معاشی بحران کو ختم کر دے گا، ایسی برکتیں نازل کرے گا۔ کہو اللہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم میرا رب نہ عطا کرے، وہ اس کے رب ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ تو رب ہے، اس نے نہیں عطا کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ ہم نے رب کو تو بندہ بھی نہیں سمجھا، بندے سے بھی نیچے کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دوست نے ہم نے پیسے مانگنے تو اس نے دے دینے ہیں، یہ یقین نہیں کہ رب سے مانگنا اس نے دے دینا ہے۔ اس رب نے بغیر مانگے آنکھیں دے دیں۔ کروڑ روپے تمہیں دوں، تم آنکھیں نکال کے دو گے؟ 10 کروڑ دوں، 2 ہاتھ کاٹ کے دو گے؟ جس نے کروڑوں کی پراپرٹی تمہیں بغیر مانگے دے دی، وہ رب کیا تمہیں مانگنے پر نہیں دے گا؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو دکھ سنانے چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے خود کو فارغ کرنا چاہیے۔ بتائیں یہ حدیث آپ کی زندگی بدل سکتی کہ نہیں بدل سکتی؟ آگے چلیں، چوتھی اور پانچویں حدیث، ان دونوں کا مقصد معنی مفہوم ایک ہی ہے۔ حدیث مسند احمد کے اندر روایت کرنے والے ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگلی حدیث، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک اور حدیث کے الفاظ سنیے، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ حدیث بہت جامع معنی رکھتی ہے۔ حدیث کا کیا معنی؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں جو علماء ہیں، تمہارے علماء ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یاد رکھو، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اے پیغمبر علیہ السلام جی، ہمیں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں توجہ کرو، فضل العالم، یاد رکھو تمہاری زندگی کے اندر تمہیں کوئی عالم ملے، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ اس کا مقام تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں، ایک طرف میرا ایک ادنا سا صحابی ہے۔ جس طرح مجھ محمد کی فضیلت ایک ادنے سے صحابی پر ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک ادنے سے آدمی پر ہے۔ کوئی عابد ہو، تہجد گزار ہو، پھر بھی وہ عالم سے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ 14ویں کا چاند ہو، اس کی جس طرح فضیلت تاروں پر ہوتی ہے، ویسے ہی فضیلت عالم کی لوگوں پر ہوتی ہے، عابد پر ہوتی ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ تہجد گزار، نمازی، حج کیے ہوئے اس نے، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس پر فضیلت ایسے ہے جیسے میرے محمد کی فضیلت صحابہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے کبھی اس حدیث کو غور نہیں کیا، ہم اپنے علماء کی انتہا درجے کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، خادم صاحب ہوں، کیا کرتے ہیں ہم؟ بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں، ان کو ملازم سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کا ملازم نہیں، وہ رب کا ملازم ہے۔ ان کے ساتھ غلط رویہ، یاد رکھیں، جو شخص علماء اکرام کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے، اس کو کبھی بھی مرتے ہوئے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ محدثین نے لکھا ہے، جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، کس وجہ سے کہ وہ دین حنیف کے عالم ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اچھی موت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنے عالم کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے علماء بیمار ہو جائیں، امام صاحب بیمار ہو جائیں، نماز پڑھانے نہ آئیں، وہ نمازی جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں سائیڈ پر کھڑے ہو کے برائی کرتے ہو رہے، برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کے باپ کا ملازم ہے امام، اسی کے پیچھے نماز پڑھتے، اسی کے بارے میں بکواس کرتے ہو، یہ مسلمان ہے؟ علماء تو یہ ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر 100 گھوڑے پروٹوکول کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا آج من حیث القوم جو حال ہے، زوال پذیر ہو رہے ہیں ہم، وجہ ہے ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ ایک طرف میرے پیغمبر فرمائیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی وارث آپ کی اولاد ہے۔ علماء میرے پیغمبر کی روحانی اولاد ہے۔ آپ کو آج پتہ لگے یہ سید زادہ آیا ہے، آپ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے جا کے، لیکن آپ کو پتہ لگے یہ عالم ہے، کوئی گل نہیں، سلام بھی نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ منٹیلٹی، ذہنیت چینج ہو چکی ہے۔ آج علماء کرام کے ساتھ غلط رویہ، ان کے اوپر تنقید تنقیس، اور دوسری بات یہ ہم ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتے۔ یہ مجھے قاری صاحب نے یا کسی خطیب صاحب امام صاحب نے نہیں کہا یہ بات کرنے کے لیے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں قاری صاحب کو، آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ یہ بات کروں۔ آج ہم نے علماء کرام کی کتنی تنخواہ مقرر کی ہے؟ 15,000، 20,000۔ ایک دیہاڑی دار مزدور کی 1200 مزدوری ہے، مہینے کا کتنا بن جاتا ہے؟ 30,000 سے اوپر بنتا ہے۔ وہ قاری صاحب، وہ امام صاحب جو مسجد کے اندر 5 نمازیں پڑھائے، اس کے بعد آپ کے بچوں کو بھی پڑھائے، آپ کے جنازے بھی پڑھائے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ 15,000۔ 15,000 کا تو ہمارے گھر کا راشن بھی نہیں آتا۔ امام صاحب کی تنخواہ، آپ امام صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس کو خوشی غمی نہیں آتی؟ اس کا آنا جانا نہیں ہوتا؟ اس کا کچھ دل نہیں کرتا وہ اپنے بچوں کو گوشت کھلائے؟ کبھی پوچھا ہے جا کے قاری صاحب آپ کے گھر میں آج کیا بنا ہے؟ کئی ایسے میں نے قاری صاحبان امام مسجد دیکھے ہیں، انتظامیہ کا یہ رویہ ہوتا تھا، ان کو تنخواہ نہیں، تنخواہ بھی کم، ان کے گھروں میں 3 دن تک کھانا نہ بنتا تھا، کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے۔ میں نے دیکھے یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ کم از کم ایک دیہاڑی دار مزدور کی 1200 روپے دیہاڑی ہے، اس کے حساب سے کوئی 30-35 ہزار قاری صاحب کو دو تو اس کا گزارا ہو۔ سارا دن تو وہ مسجد میں ہوتا ہے، کیا کرے گا وہ کام؟ بتاؤ، ظہر پڑھائی، عصر کا ٹائم عصر پڑھائی، مغرب کا ٹائم مغرب پڑھائی، عشاء کا ٹائم، کب کاروبار کرے گا؟ کب کام کرے گا؟ آپ ہی لوگ تعاون نہیں کرتے ان کے ساتھ، غلط رویہ۔ اللہ کی قسم، جو شخص علماء کرام کی توہین کرتا ہے، جو ایک شخص علماء کرام کے اوپر بکواس کرتا ہے، ایسے مرتے ہوئے ہم نے دیکھا اس کو کہ مرتے وقت کتے کی طرح وہ بھونک رہا تھا۔ ایسی بیماری میرے رب نے لگا دی۔ آج انہی علماء کرام پر اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، بعد میں جاتے ہوئے باتیں کرتے ہو، 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں، مصلی کے اوپر حاجی صاحب پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھانے۔ اور صبر کرو، وہ عالم ہیں، کوئی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، صبر کر لو۔ شادی کا کھانا کھاتے ہو، 2 گھنٹے صبر کر لیتے ہو۔ امام مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، 5 منٹ صبر نہیں کر سکتے، قاری صاحب آ رہے ہیں وضو کر کے۔ مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، کہاں رہ رہے ہو؟ علماء کرام کو تو تم نے ایک چپڑاسی کی حیثیت نہیں دی ہوئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے علماء کی قدر کیجئے، اچھی موت چاہتے ہیں، اپنی نسل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل دیندار بنے، ان میں دین رہے تو علماء کی قدر کرو، نہیں کرو گے بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، میرا رب علماء کو اٹھا لے گا اپنی جنتوں کے اندر، تم گمراہ اور جہالت میں رہو گے۔ میرے رب بڑا قدردان ہے، میرے رب کو پتا ہے کوئی قدر نہ کرے، وہ میرا رب ایسے لوگوں میں ایسی جگہ عطا کر دیتا ہے جو قدر کرنے والے ہوں۔ تم نہیں دو گے کوئی اور دے دے گا، رزق اللہ نے دینا، رزق اللہ نے دینا ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ علماء کرام سے محبت، امام مسجد سے محبت، ان سے بات چیت، ان کو ملا کریں، بیٹھا کریں، مسائل سیکھا کریں، محبت پیار کی باتیں کیا کریں۔ گھر میں کوئی کھانا بن جائے، 1 کٹوری ان کے گھر بھیج دیا کریں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ محلے داروں میں بھیجتے ہیں، دوستوں کو 2-2 ہزار کا پیزا کھلا دیتے ہیں، کبھی قاری صاحب کو کہو آئے قاری صاحب آج میں آپ کو پیزا کھلاتا ہوں،
قاری صاحب نے بیچارے نے کیا پیزا کھانا، کبھی ان کو تو جانا ہی نہیں بنا، ٹائم ہی نہیں ملا جانے کا، پیسے ہی نہیں ہیں، اجازت ہی نہیں دیتی جیب، کبھی 2000 دے دو قاری صاحب جائیں بیوی بچوں کے ساتھ کھا پی آئیں، اللہ کی قسم زندگی سنور جائے گی تمہاری۔ یہ وہ دعائیں کریں گے کہ تمہاری مشکل سے مشکل حل ہو جائے گی، مشکل جتنی بھی ہیں سب حل ہو جائیں گے۔ آگے چلیں، 5 احادیث ہو گئی، 6ٹھی احادیث، اللہ اکبر۔ روایت کرنے والے ابو درداء ہیں، روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیارے محبوب، میرے جانی دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی، کہا اے ابو درداء تجھے مجھ محمد کی وصیت ہے۔ کیا اللہ کے رسول جی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر، صحیح الترغیب کے اندر، سیدنا معاذ بن جبل کو بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کچھ الفاظ کی چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، وہاں کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ 2 حدیثیں ہو گئی، ایک حدیث میں جواب ہے، بات ہے، کیا ہے کہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، جلا بھی دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ آج مجھے بتائیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، تعویذ باندھ لیتے ہیں، کڑے چھلے باندھ لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جو تعویذ لٹکائے اس نے گویا شرک کیا، اللہ کا در چھوڑ دیا۔ بیماری آ گئی، اللہ کا در چھوڑ دیا۔ آگے چلیں، مشکل پڑ گئی، مشکل کشائی کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کوئی بیمار ہو تو شفا دینے والا اللہ ہے۔ مشکل پڑ جائے کون دور کرے گا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں مشکل پڑ جائے تو کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹے نہیں ملتے، لاہور چلے جاتے ہیں بیٹے لینے کے لیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے۔ کوئی لاہور والا، کوئی ملتان والا، کوئی بغداد والا، کوئی کوفے والا، کوئی بیٹے دینے پر قادر نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہہ رہا ہے قرآن میں۔ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث تو کہتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ تو رب کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ہم 2 سال اولاد نہ ہوں تو اپنے ایمان کا سودا دیتے ہیں، جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت تب تلک نہیں آئے گی جب تلک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں۔ اب بتاؤ، شرک عام ہو چکا ہے، گلی گلی نگر نگر لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، اشعار سنا رہے ہیں۔ سناؤ اشعار، ثواب ہے، سناؤ احادیث میں واقعات، ثواب ہے، لیکن امت کی نفس کو پکڑ کے دیکھو، امت کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ نہیں ہے کوئی ڈر، نہیں ہے کوئی خوف، کسی کو اچھا لگے تب بھی، برا لگے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، داتا قبر کے نیچے نہیں ہوتا، الرحمن علی العرش استویٰ، داتا عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ ہے، انک انت الوہاب، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہوتا ہے، قبر کے نیچے نہیں ہوتا۔
کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بات نہ کرو، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ اس کے عادی نہیں ہیں، کیا بات کریں پھر۔ میرے پیغمبر نے صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، فلاح پا جاؤ گے۔ آج ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کو نہیں بتا سکتے کہ قبر والا کچھ نہیں دیتا، یہ تعویذ لڑکانے سے کچھ نہیں ہوتا، شفا لینی ہے تو اللہ کے پاس آؤ۔ کسی کو اچھا لگے تب بھی، میں پھر کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تب بھی، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں گے جب تک سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے، زبان چل رہی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو، قبر پرستی کرنے والوں کو روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی اور بتائیں گے بھی، ایک اللہ کی طرف لے کر بھی آئیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی رضا، کیا لوگوں کی رضا؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا، امت کی اکثریت قبروں پر جھکی ہوئی تھی، تو لوگوں کو کس سے سناتا رہا، اشعار سناتا رہا، بتا آج مجھے اس کا جواب دے۔ ان جہنم میں جو یہ لوگ جا رہے ہیں تیری وجہ سے جا رہے ہیں، چل تو بھی جہنم میں چل ان کے ساتھ۔ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، پیغام حق آپ کے پاس لے کر آیا، نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اللہ نے عزت بھی دی ہے، اللہ نے زبان بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ نہیں ہے کسی کی ضرورت ہے تو مجھے اپنے رب کی رضا کی ضرورت ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کوئی راضی ہو نہ ہو، کوئی توحید سن کے بلائے نہ بلائے دوبارہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے۔ اگر ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ سے توبہ کیجئے۔ اگر ہمارے بھائی دوست عزیز جن کے ساتھ کھاتے پیتے ہو وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ایک اللہ کی طرف لے کر آؤ، اللہ کی قسم تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ شفا دینے والا اللہ، مشکلیں دور کرنے والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، فقیری دور کرنے والا اللہ ہے۔ آگے چلیے، آخری بات اور آخری حدیث، روایت صحیح البخاری کے اندر روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کوئی نہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا وقیل من ابا من عطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول قیل من ابا، کون ہوں گے جو بدبخت جنت سے جانے سے انکار کر دیں؟ فرمایا من اطانی، جو میری اطاعت کریں گے، جن کی خوشی بھی محمدی، جن کی غمی بھی محمدی، جن کی نمازیں بھی محمدی، جن کا عقیدہ بھی محمدی، جن کی زندگی بھی محمدی۔ من اطانی، جو میری اطاعت کریں گے، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کریں گے، اپنے بزرگوں کی، اماموں کی، والدینوں کی باتوں کو آگے رکھیں گے، میری بات کو پسے پشت ڈال دیں گے، اپنے مذہب کو مانیں گے، مجھ محمد کی حدیث کو نہ مانیں گے، مجھ محمد کے فرمان کو نہ مانیں گے، مجھ محمد کی نافرمانی کریں گے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ انہوں نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے والدین کہیں بیٹا داڑھی نہیں رکھ لی، ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ داڑھی رکھو، تم کہو والدین نہیں مانتے، بیوی بچے نہیں مانتے، بتاؤ تم نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ میرے پیغمبر تو فرمائے میری بات آ جائے تو سب کی باتوں کو رد کر دو۔ تم نے کہا نہیں، میرے امام صاحب قاری صاحب بزرگ سب سے بڑے ہیں، انہوں نے کہا ایسے نماز ہوتی ہے، ایسے پڑھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں، ویسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میرے پاک محمد نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ویسے ہوتی ہے
جیسے آتی ہے ویسے نہیں ہوتی، شرط لگا دی ہے۔ بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے عقیدوں کی، اپنی نمازوں کی، اپنے منہج کی اصلاح کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے اہل الحدیث بنایا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل الحدیث بنایا ہے، جو شرک کی غلاظت سے بھی پاک ہے، بدعت کی لعنت سے بھی پاک ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث اہل نبی ہیں۔ وہ حدیث سنتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی اہل الحدیث ہو، حدیث سنیں نہ مانے، یقین جانے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ حدیث سن کے ماننے والا ہی اہل الحدیث ہوا کرتا ہے، محمدی ہوا کرتا ہے، اور وہی شخص جنت کی راہوں پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کا متبع بنا دے، صحیح معنوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، جو سنا سنایا ہے مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو سنا سنایا ہم سب کو عمل کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔